میں بھی کچھ گزارشات لے کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ شاید کہ زندگی آج کے بعد آپ کی بدل جائے اور اس راستے کے مسافر بننے کی آپ کوشش کریں جس راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کو یاد کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کی وجہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھو میرے محبوب جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ نبی کی سنت بن جائے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور بد کرداری دامن پر داغ لگا کر کے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے اور بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہم نے اس پر قطعی طور پر توجہ نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اچھا بنتا ہے اچھی صحبت کی بنیاد پر اور برا بنتا ہے بری صحبت کی بنیاد پر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں
تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ، کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس میں فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں، پتیوں کی صحبت کی بنیاد پر کانٹوں کا عیب اللہ نے چھپا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں رہ جائے تو اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر موجود عیبوں کو بھی اللہ عز و جل چھپا دیا کرتا۔ اب آئیے میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 30 سال گزارے۔
30 سال تک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے گزارے. کون ہے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ؟ یہ 100-200 سال کے پرانے بزرگ نہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں. آپ کا وصال 2 روایتیں، ایک روایت 156 سال کی ہے، ایک روایت 194 ہجری کی ہے. آپ سوچئے 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے 30 سال گزارے. اب اصم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، جو نہ سنتا ہو، بہرا ہو، اسے اصم کہتے ہیں. تو کیا حضرت حاتم کان سے سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے، لیکن یہ اصم لقب کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ ایک خاتون حضرت حاتم اصم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی. اس لیے کہ ریح بولوں گا تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہوگی. تو ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز آئی وہ شرمندہ ہوئی. تو حضرت حاتم اصم نے محسوس کیا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی ہے ہوا خارج ہونے کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد اس نے سوال پوچھا، تو اس کی شرمندگی کو مٹانے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے حضرت حاتم نے فرمایا ذرا زور سے بولو. ایسا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا خارج ہونے کو حضرت حاتم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تب سے آپ کا نام حضرت حاتم اصم پڑ گیا. مزاج دیا حضرت حاتم اصم نے، ذلیل نہ کیا کرو، عیب چھپانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور اولیاء کی سنت کریمہ بھی ہے. اور ایمان کے شعبوں میں سے یہ چیز ہے، من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا. اس وجہ سے حضرت حاتم کا نام حاتم اصم پڑا، مشہور ہو گئے. اب سنیے، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ. اپنے زمانے کے اندر تصوف میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا. بڑے بڑے زہاد اور بڑے بڑے فقیہ اور علماء آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت حاتم اصم سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم، تم نے 30 سال میری صحبت اختیار کی، بتاؤ 30 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ حضور 30 سال آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے 8 چیزیں سیکھی. اب جیسے ہی انہوں نے 8 چیزیں کہیں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حضرت حاتم اصم سے فرمایا، اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں تم نے کیا سیکھی؟ اب اسے غور سے سنیے گا تاکہ وہ آج کی نشست میں آپ بھی ان 8 باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اٹھیں. اور میں آخر میں ان 8 باتوں کے حوالے سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا جب حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور یہ 8 باتیں میں نے سیکھی، تو اس کے جواب میں حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاتم بتاؤ وہ کون سی 8 باتیں تم نے سیکھی؟ اب پہلی بات فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں،
چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے دوست کی شکل میں ہو، ایک وقت آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے ایک بات آپ کی صحبت سے سیکھی، پہلی بات کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیک عمل ساتھ نہیں چھوڑتا. اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه اولادكم يفصل بينكم يوم القيامه واللہ بما تعملون بصیر او کما قال. اللہ ارشاد فرماتا ہے ضرور ضرور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد. قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائی پیدا فرما دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.